واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب گرامی، سامعین و سامعات، میں سب سے پہلے اپنے تمام بھائیوں بہنوں کو، بزرگوں، بیٹوں، بچوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے ان الفاظ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جو مسنون ہے۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، کہ اللہ تعالی ہم سب سے کیے ہوئے اچھے اعمال، معاملات، نیکیوں اور بھلائیوں کو قبول فرمائے۔ یقیناً سعادت ہے کہ مالک نے زندگی میں ایک اور رمضان عطا کیا، رحمت کے لمحات ملے، مغفرتوں کے مواقع ملے، اور گردنوں کو آگ سے، جہنم سے چھٹکارا ملا۔ عید کی خوشیاں ملے جلے ماحول میں، جبکہ عالم اسلام زخمی، قبلہ اول خون سے لت پت، شہادتوں کی داستان کے ساتھ مرکوم، اور دوسری طرف امت مسلمہ بالعموم اور بالخصوص پاکستان میں چاند کے حوالے سے، شہادتوں کے حوالے سے، رویت کے حوالے سے ہمیشہ کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا نظر آ رہی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ کا دین آفاقی ہے، انٹرنیشنل ہے، بین الاقوامی ہے، کوئی لوکل نہیں ہے۔ اللہ کی رحمتیں اتنی وسیع ہیں کہ آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کی اور میری سوچ، نظر، فکر محدود ہو سکتی ہے، مگر دین یہ محدود و مقید نہیں ہے جس طرح میں نے اور آپ نے سمجھ لیا ہے۔ اس امت کی یہ خوبی ہے کہ مالک الملک کہتے ہیں کنتم خیر امہ۔ لوگوں، میں نے جتنی بھی امتیں بنائی ہیں، ہر پیغمبر کی امت بڑی عالی شان، ان کو مواقع ملے، رتبے ملے، عہدے ملے، اپنے اپنے دور کی عزتیں ملی، مگر آپ سب سے آخر میں آئے ہیں۔
اور ہم نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ ٹائٹل دیا ہے کہ سب سے بہترین ہیں یہ لوگ، آخر میں آئے ہیں اور قیامت کے دن ان کو اولیت ہوگی کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں پہلے جائیں گے۔ اور یہ بھی خوشخبری ہے کہ جنت میں سب سے زیادہ جگہ، سب سے زیادہ صفیں، سب سے زیادہ رقبہ، الاٹمنٹ وہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے۔ اور اس کی وجہ بھی ہے کہ اتنا لمبا وقت، اتنے زیادہ لوگ اور اتنی کثرت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ خوبی کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تمہیں ذاتیات سے نکال کے پوری انسانیت کے لیے بھلائی کا باعث بنایا گیا ہے۔ اخرجت للناس، آپ ذاتی حصار میں رہنے والے نہیں ہیں، آپ قومی سطح پہ سوچتے ہیں، بین الاقوامی سطح پہ دیکھتے ہیں، دوسروں کی خیر اور بھلائی کی طرف بڑھتے ہیں، تأمرون بالمعروف، جو عرف عام میں، جو دین میں، جو شریعت میں، جو وحی کے نزدیک معروف ہے، مدلل ہے، مسنون ہے اور صحیح ہے، آپ اس کی طرف لوگوں کو راغب کرتے ہیں، بلاتے ہیں۔ وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جو شرعاً منکر ہے، مردود ہے، رد کیا ہوا ہے، ریجیکٹڈ ہے، آپ لوگوں کی یہ خوبی ہے کہ آپ اس کو اپنی خاطر میں نہیں لاتے اور اس کا رد کرتے ہیں۔ اور وجہ یہ ہے کہ تمہارا اللہ پر یقین بڑا پختہ ہوتا ہے، کچے اور ڈولتے ہوئے ایمان والے تم نہیں ہوتے۔ حضرات، اس حقیقت کو جاننے کے بعد مجھے کچھ مثالیں دے کے شہادت کی طرف بھی بڑھنا ہے اور کچھ مسائل آج کی ملاقات میں ذکر کرنے ہیں کہ کیا ہم واقعتاً یتیم امت ہیں، لاوارث ہیں، کہ جس کے دل میں جو آئے اٹھے اور اسلام کے خلاف، حقیقت کے خلاف، شریعت کے خلاف، اور بالخصوص ہمارے متفق علیہ امور اور ہمارے وہ شرعی تہوار جن کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے اور اس کے لیے آفاقی دلائل رکھے ہیں، اس کے اوپر جو مرضی آئے وہ کہہ دیں؟ ایسا نہیں ہے بھائیو۔ میں اس کی پہلی مثال لیتا ہوں۔ آئیے، اذان کی بات ہے۔ پوری دنیا میں آج کی تاریخ میں، آج کی جو ڈیٹ ہے، اذان فجر ورلڈ وائڈ چلتی ہے، مگر ہر جگہ اس کا ٹائم ایک نہیں ہے۔ اس سے پہلے تہجد پہ چلیے، اگر تو آپ کنویں کے مینڈک کی طرح محدود سوچ رکھ کے بیٹھیں گے اور جیسے ہمارا ایریا محدود ہے اپنے رب کو یوں سمجھیں گے تو پھر شاید ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ اللہ تعالیٰ پچھلی رات، صحیح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آسمان اول پہ نزول فرماتے ہیں، کما یلیق بجلالہ و اکرامہ، رب کے جیسے شایان شان ہے، وہ عرش بری پہ ہے، وہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ میرا رب پہلے آسمان پہ بندوں کی قربت کے لیے کیسے آتا ہے، یہ الگ موضوع ہے۔ اہل السنہ والجماعہ بالاتفاق کہتے ہیں کہ اللہ کا نزول ہے کما یلیق بجلالہ و اکرامہ، جو اپنے علم کے اعتبار سے دنیا کے چپے چپے میں ہے، اپنے خوبصورت وجود کے ساتھ وہ مستوی عرش ہے، اور پچھلی رات وہ آسمان اول پہ آتا ہے۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑیں گے کیسے، کیف کیا ہوگی، ہم کہیں گے جیسے رب کی شایان شان ہے ویسے آتا ہے، اترتا ہے، نزول ہے۔ اب
اگر آپ جغرافیہ لے کے بیٹھے ہیں اور دنیا کا نقشہ لے کے بیٹھے ہیں، فیجی کے جزیرے میں دنیا میں سب سے پہلے وقت میں آذان ہوتی ہے جب فجر شروع ہوتی ہے اور تہجد کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ میرے رب نے اس جزیرے کے لوگوں کے لیے آسمان اول کا جو نزول کیا ہے، اس کے برعکس کینیڈا کی سرزمین میں چلے جائیں، بالکل اس کے برعکس الٹ 13-14 گھنٹے کے فرق کے ساتھ تہجد آ رہی ہے، پچھلی رات کا پہر آ رہا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ لگاتار جو ایک تسلسل ہے، اگر ہم اس کو لے کے یہ سمجھیں کہ نہیں تو اللہ نے ٹائمنگ مختلف رکھی ہے، اس کی رحمتوں کے نزول کا شمار نہیں ہے۔ وہ رب جانے، میرا مالک جانے کہ وہ ہر خطے کے لوگوں کے لیے 15-15 20-20 منٹ آدھے گھنٹے کے فرق کے ساتھ، ہمارے فیصل آباد میں یا لاہور میں جو تہجد کا ٹائم ہے، کراچی میں آدھے گھنٹے کے بعد آ رہا ہے، تو یہاں اس وقت نزول ہے، وہاں اس وقت نزول ہے، تو کیا اللہ کے لیے یہ مشکل ہے؟ ہاں، اگر آپ اور میں لوکل پوائنٹ پہ بیٹھ کے محدود سوچ کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر معنی یہ ہوگا کہ اللہ یہاں ہے، کہیں اور نہیں ہے۔ اللہ ہر جگہ اپنا علم، اپنا وجود، اپنے معاملات کما یلیق بجلالہ و اکرامہ، اس کا نزول جاری و ساری ہے، اور یہی دین خدا کی، کتاب خدا کی اور شریعت کی تعلیم ہے، اسی کو لے کے چلنا ہوگا۔ فجر کی اذان لے لیں، اسی طرح فجر کی اذان ہر 15 منٹ کے بعد علاقہ بدل کے چل رہی ہے اور بڑھ رہی ہے، اور ٹائم میں فرق آ رہا ہے، حتیٰ کہ یہاں سے چل کر کے جب یہ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ پہنچتی ہے تو 2 گھنٹے بعد ہوتی ہے۔ 2 گھنٹے بعد سورج اس طرف سے ہے، ادھر اوقات پہلے آ رہے ہیں، چاند اس طرف سے ہے، ادھر کو لیٹ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، وہ جیسے چاہے، تو کبھی بھی یہ ذہن میں مت رکھیے گا۔ اسی طرح نماز کے اوقات کے ساتھ آئیے لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر جو ہماری مغرب کی طرف تاریخ ہے وہ اور ہے، کیونکہ مغرب کے ساتھ تاریخ بدلتی ہے، اور ہمارے مشرق میں مغرب آتے، اس کا جو فرق ہے وہ دنیا کے سامنے ہے کہ چاند کا سفر اور اوقات کیلنڈر مختلف ہیں۔ تو اب ہم کیا کہیں گے کہ 21 کی رات اس طرف ہے، ہمارے ابھی آئی نہیں، ہماری پاس دن آ چکا ہے، ہمارے پاس دن ہے، ایک جگہ پہ رات ہے، ادھر لیلۃ القدر ہے اور ہم ابھی ادھر دن دیکھ رہے ہیں، تو فرق نہیں ہوگا؟ یا ادھر دن ہے اور ہم ادھر رات دیکھ رہے ہیں، تو یہ 12-12 13-13 گھنٹے کا جو فرق ہے، اسے تنگ مت کیجئے۔ جہاں جہاں رب نے جو چاہنا ہے لیلۃ القدر، ایک سورج کی مثال لے لیں، رب کی تو مثال ہی اعلیٰ ہے۔ میرے یہاں بادل تھے، میرے یہاں پر بادل تھے جب ہم نے چاند دیکھنا تھا، بے شمار علاقے ایسے تھے جہاں بادل نہیں تھا، مطلع صاف تھا، سورج ایک ہی ہے۔ اور فیصل آباد کے یہ منظر میں نے دیکھا ہے، یہاں سے نکلا ہوں، نہر کے اس طرف دھوپ ہے، دوسری طرف گیا ہوں تو چھاؤں ہے، بارش برستے ہوئے بھی ایسے ہو رہا ہوتا ہے۔ اور ساون کی بارشیں آپ سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں بننے نال بننا چڑھ جاندی ہے، ادھر ہو رہی ہے، دوسری کھیت خشک پڑی ہے، میں یہاں سے گیا ہوں تو سارا ایریا خشک ہے، ملت ٹاؤن کی طرف بڑا ہوں تو موسلادھار بارش ہو رہی ہے، دھند کا مزاج بھی آپ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ آفاق، اللہ تعالیٰ کی یہ زمین، یہ آفاقی طاقتیں، قوتیں اور نشانیاں مختلف ہیں۔ کبھی بھی یہاں بیٹھ کر کے کہ ادھر جناب شدید وہ جو ہے گرمی پڑ رہی ہے، ممکن ہے دوسری جگہ پہ سردی بھی ہے، اس کے برعکس برف بھی جمی ہوئی ہے، تو اللہ کے دین کو مذاق مت بنائیں۔ وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے۔
وہ جانتا ہے کہ کہاں کیا چیز بھیجنی ہے، وہ سب بھیج رہا ہے۔ جہاں دھوپ کی کرن کا ٹائم ہے کہ یہاں کرن پڑے گی، پڑتی ہے، جہاں روک دی ہے وہ بادل کے ٹکڑے، وہ بے شمار چیزیں لا کر کے بیچ میں سایہ ڈال سکتا ہے۔ اس کی ذات بڑی طاقتور، بڑی قوت والی ہے۔ لہٰذا لیلۃ القدر ضروری نہیں ایک ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ ایک خطے میں 21 ہے اور ہمارے ہاں ابھی 20 چل رہی ہے۔ سوچئے نا کہ ادھر رات 20 کی ہے، دوسری طرف 21 ہے۔ ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ وقت کا جو فرق ہے وہ آپ کو سمجھا دے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ معاملے مختلف ہیں۔ علماء نے جو نشانیاں بتائی ہیں اور احادیث کے اندر جو اس طرح کی نشانیاں آئی ہیں، میں نے ایک ہی خطے میں یہ فرق محسوس کیا۔ ہم مدینے میں تھے تو یوں لگ رہا تھا کہ 21 کی رات لیلۃ القدر ہے۔ سارے علماء کہہ رہے ہیں مکہ میں اس کے معاملہ برعکس ہے۔ کتنا فاصلہ ہے مکہ کا اور مدینہ کا؟ اور جب 25 کی رات کو مکہ پہنچے تو آثار، دلائل، نشانیاں یہ بتا رہی تھیں کہ یہاں یہ رات 25 کی ہے۔ اب میرا رب بہتر جانتا ہے، جب اللہ نے کہا ہے کہ اسے آپ آخری 5 تاک راتوں میں تلاش کرو تو حکمت تو ہے۔ اور دوسری، ہر بندے کی کیفیت پہ بھی مبنی ہے۔ ممکن ہے وہی رات ایک بندہ گناہ میں ہے، جرم میں ہے، اور دوسرا نیکی، تقوی، بھلائی، اللہ کی قربت میں اس کیف پہ پہنچ چکا ہے کہ اس کے لیے وہ قدر کی رات بنا دی گئی ہے، مقبولیت کی رات ہے۔ سارے پہلو اس میں آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے دین کو تنگ مت سمجھیے اور تنگ مت کیجیے۔ یہ بنیادی کچھ اہم چیزیں ذکر کر کے، اور دوسری بڑی اہم چیز عید الفطر جو ہے، آپ کو پتہ ہے عید کے دن شیطان روزہ رکھتا ہے۔ عید کے دن تو پھر آپ دیکھتے ہیں جب سعودیہ والے، پہلے چلیں اتفاق ہے کہ ہماری اس وقت اکٹھی ہوئی، تو جب وہ عید پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارا روزہ ہوتا تھا کہ نہیں؟ اور دوسری طرف ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ عید کے دن شیطان روزہ رکھتا ہے۔ تو اگر ہم یہ فرق کرنے لگ جائیں اور اس کو نہ سمجھیں اور صرف ایک روایت کا ایک جملہ لے کے کہ دیکھیے جی عید والے دن تو شیطان روزہ رکھتا ہے، تو بتائیے پھر اہل عرب کے نزدیک، اس خطے والوں کے نزدیک ہم نے تو عید والے دن روزہ رکھا ہوتا تھا، پھر ہم کیا ٹھہرے؟ نہیں، جہاں جہاں دلائل، جہاں نشانیاں، جہاں اللہ کی قدرتیں، اس کی حکمتیں جیسے جیسے آگے بڑھتی جاتی ہیں، جیسے دن رات کا فرق بڑھتا جاتا ہے، اوقات آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ دیکھیے نا، لاہور والے روزہ کھول چکے ہوتے ہیں اور ہم ابھی انتظار میں ہوتے ہیں، 5 منٹ کا فرق ہے ہمارا۔ تو اب وہ ہمیں برا بھلا کہیں یا ہم ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، تو یہ عقل مندی اور دانائی نہیں ہوگی۔ اپنے پوائنٹ کے اوپر رہتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھا جائے گا، سمجھا جائے گا، اور اللہ نے دل، دماغ، عقل، شکل اسی لیے دی ہے۔ اور بالخصوص شہادت کے حوالے سے میں کچھ اہم چیزیں آپ احباب کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ ہماری جو سوچ ہے وہ صحیح آئے اور کتاب و سنت کے مطابق آگے بڑھے، تاکہ یہ مذاق نہ بنائے۔ حضرات، کتاب اللہ میں شہادت کے حوالے سے جا بجا تذکرے ہیں۔ یہ گواہی، یہ ثبوت، یہ اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے جن چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے، ان میں سے اس وقت یہ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، شہد اللہ، تمہارے رب نے گواہی دی ہے، تمہارے رب نے گواہی دی ہے۔ یہ شہادت، اللہ کی شہادت، کیوں؟ عالم الغیب والشہادہ، وہ اس کو بھی جانتا ہے جو آپ کو اور مجھے نہیں نظر آتا، اور وہ اس کو بھی جانتا ہے کہ جو آپ کو اور مجھے دکھتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز بھی غیب نہیں ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن جو چیزیں آپ سے اور مجھ سے، انسانیت سے اوجھل ہیں، وہ ان کو بھی جانتا ہے۔ کتنی مخلوقات ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، نہیں دیکھتے، مگر وہ ان کو روٹی، رزق، ان کی نسل کو آگے بڑھا رہا ہے، چلا رہا ہے۔ شاہد اللہ،
تمہارے رب نے خود گواہی دی ہے کیا؟ انہو لا الہ الا ہو، کہ لوگوں تمہارا رب صرف ایک اکیلا یکتا وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی الہ نہیں۔ اللہ کی توحید کے اوپر سب سے پہلی گواہی اللہ کی ہے۔ دوسرے نمبر پہ والملائکہ، اللہ نے ایک ایک فرشتے کو گواہ بنایا ہے کہ تمہارا رب، تمہارا معبود، تمہارا الہ وہ ایک اکیلا ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو اور بھائیو بالاتفاق جتنے مفسرین ہیں، ماضی کے جتنے محدثین ہیں، جتنے فقہا ہیں اور عقائد پہ لکھنے والے جتنے علماء ہیں، یہاں اولو العلم سے مراد انہوں نے اولوی طور پہ یعنی ترجیحاً سب سے پہلے ان کو لیا ہے جن کے پاس شریعت کا علم ہے، کتاب و سنت کا علم ہے، اور اس کے بالتبع ان فنون کو لیا ہے کہ جو اپنے تجربے سے، شواہد سے، مشاہدے سے اس نتیجے پہ بھلے لیٹ کیوں نہیں پہنچے، وہ مانتے ہیں کہ واقعتاً اللہ ایک ہے۔ حضرات اس میں فرق سمجھیے گا، میں جب پہلی آیت پڑھتا ہوں الف لام میم سورہ بقرہ کی، الف لام میم، میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ کے اس تعارف میں ایک ہی تعارف ہے کہ تمہارا الہ اور معبود ایک ہے، تم سارے اللہ کے بندے ہو، یقین بند جاتا ہے۔ اور پھر جب آتے ہیں سورہ بقرہ کی پہلی آیت پہ کہ رب سے ہدایت مانگی ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ تو نے مجھ سے ہدایت مانگی ہے کہ صراط مستقیم دکھا، الف لام میم، جیسے مونوگرام چمکتا ہوا سیل لگی ہوئی، ہولوگرام پیک ڈبے میں موبائل آپ لیتے ہیں اور دکان والا کہتا ہے جی اس سے پہلے کسی نے کھولا نہیں ہے، یہ لیجئے پڑھیے اس میں یہ ہے، کہیے تو میں کھول دوں۔ اللہ کہتے ہیں تو نے ہدایت مانگی ہے، الف لام میم کو میں گواہ بناتا ہوں، ساری دنیا کے علماء مل کے اس الف لام میم کو کھول نہیں سکے، حتیٰ کہ وقت کے پیغمبر نے بھی اس کا ترجمہ نہیں بتایا، فرشتے کو علم نہیں، ہم نے جبریل امین کو صرف حرف دیے، وہ حرف لے کے آ گیا، اس نے وضاحتیں نہیں کی، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی، آپ نے نہیں کی، اصحاب کو نہیں ملی، انہوں نے بھی بیان نہیں کیا، حتیٰ کہ آج بھی آپ کے ترجمے والی جتنی بھی چھپی ہوئی کتاب اللہ کی یہ کتابیں ہیں، ان میں الف لام میم کے نیچے جگہ خالی ہے، یا لکھا ہوگا کہ واللہ اعلم بمرادی، اس کی مراد سے اللہ ہی واقف ہے۔ اب آگے کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہر کتاب کے آخر میں سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ ہم نے اسے بغور پڑھا ہے، نظر ثانی کی ہے، اس میں غلطیاں نہ ہوں، حتی الامکان کوشش کی گئی ہے، لیکن اگر پھر بھی غلطی ہو تو بتایا جائے۔ اس کے مالک نے، بولنے والے نے خود کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک کوئی نہیں ہے، اپنے دماغ سے نکال، یہاں نہیں ہے، ادھر آ سکتا ہے، سوچ میں بگاڑ آ سکتا ہے، تیری گفتار بدل سکتی ہے، تیرا معیار تبدیل ہو سکتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لائے نفی جنس کے ساتھ ہم رد کرتے ہیں کہ اس کتاب کے کسی زبر زیر شد مد یا نقطے یا کسی حرف یا لفظ یا کسی آیت میں بھی کوئی معمولی سا شک ہو نہیں ہے۔ لیکن ہے کیا؟ شک نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کہا ہدی للمتقین، ہدی للمتقین، یہ رہنما ہے، یہ اندھیروں میں رستے دکھاتی ہے، یہ گائیڈ کرتی ہے۔ جیسے گوگل سے پوچھتے ہو میپ دیجئے کہ یہ گلی کون سی ہے، کہاں جانا ہے، لوکیشن کیا ہے، تو نے صراط مستقیم مانگا ہے، یہ تجھے سیدھے سیدھے رستے پہ لوکیشن دیتا جائے گا، جہاں سے دائیں بائیں ہوگا یہ تجھے روکے گا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ تمہیں جگہ جگہ پہ اشارے دے گا، کاشن دے گا، یوں مڑ جائیے۔ انسانیت ہو،
اگر تو انسان ہے ہدی للناس، تجھے راستہ دکھائے گا. اور یہاں کیا کہا؟ ہدی للمتقین. اگر تجھے ڈر ہے کہ میں نے منزل پہ پہنچنا ہے، ٹائم پہ پہنچنا ہے، میں نے بہکنا نہیں، راستے میں مجھے کوئی ادھر ادھر اغوا نہیں کر لے، تو ہدی للمتقین یہ کتاب تیرے لیے رہنما ہے. ہدی للناس وبینات من الہدی. جیسے دور سے اشارہ نظر آتا ہے کہ آگے موڑ ہے، ڈرائیور ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اور آپ جب گوگل کے ساتھ میپ پہ چل رہے ہوتے ہیں، نیویگیشن پہ، تو وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آگے آپ نے کس طرف مڑنا ہے، موڑ ہے کیا ہے، تو بندہ ایزیلی چلتا ہے. کتاب اللہ بتائے گی کہ تیرا کل کیا ہے، تیرا مستقبل کیا ہے، آنے والے احوال کیسے ہیں، ماضی کو کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے، حال کو کیسے بہترین بنایا جا سکتا ہے. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. جہاں چوک آ جائے، پریشانی ہوتی ہے کہ نہیں نئے بندے کو کہ میں نے کدھر جانا ہے. اس آیت کو سب سے بہترین جس مقام پہ میں نے سمجھا وہ کہروڑ پکا تھا. رات کا ٹائم ہے 1:30-2 بجے کا، میلسی کراس کی ہے، آگے نکلا ہوں تو ایک جیسی سڑکیں دو ہو رہی ہیں. اس روٹ پہ میں اس وقت پہلی دفعہ گیا تھا، نیویگیشن سسٹم نہیں تھا. اب بندہ بشر کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی پہرے دار بھی نہیں نظر آ رہا کہ اس سے پوچھ لوں. جہاں سڑکیں دو ہو رہی تھی میں نے بریک لگا لی. کہاں جاؤں کدھر جاؤں، بورڈ بھی کوئی نہیں ہے، کوئی اشارہ بھی نہیں ہے. چھوٹی سی ایک جھگی اور اس کے اندر کوئی آگ جل رہی ہے. میں نے ہارن دیا تو اندر سے ایک آدمی نکلا، نشئی تھا. جگہ دیکھیے، پوائنٹ دیکھیے، موقع دیکھیے، کدھر جانا ہے. تو میں نے پوچھا کہ بھائی میں نے لودھرا جانا ہے. اس نے پتہ نہیں بولا کیا بولا، لیکن ہاتھ کا اشارہ سمجھ آ گئی کہ وہ میرا راستہ نہیں ہے، میرا راستہ یہ ہے. ایک جیسے دکھنے میں برابر سائز کی سڑکیں اور مڑ رہی ہیں. بڑے مواقع آتے ہیں دنیا میں، پوچھنا پڑتا ہے. اللہ شیطان کا رستہ بھی ہے، رحمان کا رستہ بھی ہے. میں نے اہدنا الصراط المستقیم پوچھا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ میں نے گمراہوں کے ساتھ نہیں جانا، میں نے ان کے ساتھ نہیں جانا جن پہ غضب ہوا ہے. مجھے جنت کا رستہ چاہیے. تو مالک کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ قرآن ہے، اس سے پوچھ. نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، بہترین دوستوں کا، اچھے رفقے کا راستہ، تو وہ آپ کو بتائے گا. اب اگر میں پوچھنا ہی نہ چاہوں اور مرضی سے کہوں کہ وہ بھی راستہ ہے، یہ بھی راستہ ہے، کوئی ضروری تو نہیں میں ادھر جاؤں، تو میں خود بھی بھٹکوں گا، دوسروں کو بھی بھٹکاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے اولو العلم کو ذکر کیا ہے، وحی کا علم رکھنے والے، اور ساتھ میں تجربے اور مشاہدے سے. اب وہ جو آدمی ہے جس کو میں جہاز سمجھ رہا ہوں، جو نشے میں ہے، جو میری اور آپ کی نظر میں اتنی ویلیو نہیں رکھتا، لیکن وہاں وہ اس مقام پہ اس چیز میں مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے. ایک دنیا کا ظاہری معاملہ ہے کہ وہ اس جگہ کا رہنے والا ہے، وہ روٹ کو سمجھتا ہے. حضرات کتاب و سنت کے معاون علوم جہاں تجربے اور مشاہدے سے وہ دلیل بنتے ہوں، سمجھ آتی ہو، مشاہدہ کیا جا چکا ہو، بار بار دیکھا پرکھا سمجھا جا چکا ہو، تو ان کی بھی اس وقت گواہی لیکن بالطبع ہوگی، اصلاً نہیں ہوگی. اصلاً نہیں ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور اس کی وجہ ہے افریقہ کے جنگلوں میں جو ہمارے دوست رہتے تھے، یہ رہتے ہیں، ان کے لیے ابھی تلک بھی وہ سہولتیں میسر نہیں ہیں جو ہمارے ہاں ہیں. اگر آپ تھر میں چلے جائیں، چولستان میں، روہی میں چلے جائیں، جو سہولتیں ہمیں میسر ہیں ان کو نہیں ہیں. میں نے آج بھی دیکھا ہے کہ وہاں انہوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، رات ہے تو قطبی تارے کو دیکھیں گے اور اس کے حساب سے وہ اپنے قبلے کا تعین کر لیں گے. اور ہماری اکثر مسجدیں وہاں ایسے ہی بنی ہوئی ہیں. ہماری یہ جو تارک آباد کی تقوی مسجد ہے،
اس کا قبلہ پہلے کندھے پہ ہی تھا، اور بعد میں جب نئی سہولتیں، نئے آلات میسر آئے، اینگلز اور زاویوں سے دیکھا گیا تو چینج کرنا پڑا، اور چینج کر لیا گیا۔ لوگوں نے باتیں بنائی کہ ان کا پہلے قبلہ اور تھا، اب اور ہے۔ نہیں، جہاں دلیل ہے، واضح ہے، لیا جائے گا، سمجھا جائے گا۔ ہر دور میں اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق گواہی لی گئی، چلایا گیا۔ تو اہل علم، کتاب و سنت کے ماہرین، یہ اللہ کی توحید پہ اور رب کے دین کے لیے گواہی ہے، قائما بالقسط، انصاف پہ رہتے ہوئے، منصف مزاج بن کے، ذاتیات پہ اتر کے نہیں۔ اپنے خلاف بھی گواہی جاتی ہو تو تسلیم کی جائے گی، کیا؟ لا الہ الا ہو، کہ تمہارا رب صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور وہی هو العزیز الحکیم، غالب ہے اور حکمتوں والا ہے۔ اور قیامت کے دن بھی یہ گواہیاں کام آنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر امت کے شہداء کو، گواہوں کو بلایا جائے گا، اور جب لوگ رد کریں گے، اس کی تفسیر میں مفسرین نے جو لکھا ہے کہ ایسے بھی انبیاء آئیں گے کہ جن کی پوری قوم بدبخت کہے گی کہ ہمارے پاس نبی نہیں آیا تھا۔ دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ ہے اللہ اور اس کے رسول پہ باندھا جائے۔ کہہ دیں گے ہمارے پاس نہیں آیا تھا، کہ جھوٹ بول کے جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ اللہ یہ پیغمبر نہیں آیا تھا ہمارے پاس، اس نے ہمیں کبھی بتایا ہی نہیں۔ یہ چیز میں نے اسکول و کالجز میں بڑی دفعہ دیکھی ہے، کئی دفعہ ہم کلاس لے چکے ہوتے ہیں، حاضری لگ چکی ہوتی ہے، آڈیو ویڈیو اس کا مکمل ہمارے پاس ریکارڈ ہوتا ہے۔ ذاتی مفاد کی خاطر کوئی ایک دو سٹوڈنٹس ادھر ادھر گھومتے پھرتے، اچانک سامنے سے پرنسپل آیا اور کہہ دیا، جی پوچھا، ہاں بھائی کس کی کلاس؟ وہ سر آج ساری نہیں آیا۔ اب دو صورتیں ہیں، اگر تو پسند اور ناپسند کی انا ہے تو اس بچے کی گواہی ریکارڈ کر لی جاتی ہے، اور موقع پہ کہیں نہ کہیں اسے استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو کہ سراسر جھوٹ پہ، غلطی پہ مبنی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ ایسا نہیں ہے، تمہارا رب ایسا نہیں ہے۔ بڑی مرتبہ لائف میں اپنے ساتھ یہ چیز پیش آئی، اللہ کا شکر ہے میں آڈیو ویڈیو ہر ریکارڈ رکھتا ہوں، لیکن سمجھ آئی کہ انبیاء کو کیسے ریجیکٹ کیا جائے گا، رد کیا جائے گا۔ اللہ ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی گواہ رکھتے ہیں، لیکن حدیث پاک میں اور قرآن کی جو وضاحتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم نے آپ کی امت کو بطور شہید لانا ہے، گواہ لانا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ شاہد کے لیے، گواہ کے لیے پاس ہونا ضروری نہیں ہو، یہ بھی ایک گواہی ہے، لیکن ایویڈنسز، ثبوت اور پروف کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بندہ پاس نہ بھی ہو تو وہ گواہ ہوتا ہے۔ شاہد کے لیے حاضر ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ پہلے انبیاء کے پاس ہم حاضر نہیں تھے، ہم تو خود محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر نہیں ہیں۔ کیا خیال ہے؟ 1400 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، لیکن بات گواہی کی ہے۔ جب وہ جھوٹ بولیں گے، امت محمدیہ کے افراد لائے جائیں گے، ہاں بھائی ان میں یہ پیغمبر آیا تھا کہ نہیں؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ سب سے پہلے حافظ قرآن، فہم قرآن کی کلاسیں لینے والے، ترجمہ پڑھنے والے، مفسرین، محدثین، فقہاء، اولو العلم، ان میں سے جب کسی کی گواہی لگے گی تو وہ وہاں سے قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اللہ یہ قوم لوط، یہ قوم نوح، یہ قوم یونس، یہ عاد اور سمود، ان میں آنے والے انبیاء، اللہ یہ یوسف علیہ السلام، اللہ یہ یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، آگے سے کہیں گے یہ کون سے وہاں تھے؟ جواب آئے گا جو آخری کتاب جامع الکتب ہے، مصدق لما بین یدی، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یہ اٹھ کر کے گواہی دیں گے اور اللہ ان کی گواہی کو قبول فرمائیں گے۔ اس گواہی کو صرف دنیا میں نہیں،
کوئی مانے یا نہ مانے، اہل علم کی گواہی کو کل قیامت کے دن بھی لایا جانا ہے۔ اور پھر ان کے اوپر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، یہ وہ آیت ہے جس کو پڑھ کے سن کے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکی بند گئی، آنسو جاری ہو گئے کہ کل قیامت کے دن جو گواہیاں آنی ہیں وہ کیسے ہونا ہے۔ اور حضرات یہ گواہیاں کیوں ضروری ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، اللہ انہیں ان کے ساتھ کر دے گا جن پہ رب کا انعام ہے۔ رب کا انعام کن پہ ہے؟ نبیوں پر، صدیقین پر، والشہداء، اور شہیدوں پر، والصالحین، اور نیکوکار اولیاء اللہ پر، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، دنیا کے سب سے بہترین ساتھ یہ ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ یہ جملہ کہتے ہیں گواہی کے حوالے سے۔ اب میں تھوڑی تمہید کے بعد جس چیز کی طرف آنا چاہ رہا ہوں وہ بڑی اہم ہے اور ضروری ہے کہ ہمارے ہاں کئی سالوں سے ایک جنگ چلی ہے کہ چاند کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے صوموا لرؤیتی، اسے دیکھو اور دیکھ کے روزہ رکھو، اسے دیکھو اور دیکھ کے روزے چھوڑو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر بادل آ جائیں، موسم مطلع ابر آلود ہو جائے، نمایاں نہ ہو، دکھے نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اندازہ لگا لو۔ کتنا خوبصورت دین ہے، کوئی پھڈا نہیں، کوئی پیچا نہیں، کوئی رولا نہیں، کوئی مسئلے نہیں، دیکھ کے روزہ رکھ لو، دیکھ کے۔ اور جب یہ ساری سہولتیں نہیں تھی ہم ایسے ہی چلتے آئے، اللہ کا شکر ہے۔ اب اگلا معاملہ کہ ہم نے دیکھنا ہے، دیکھنے کے لیے کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، جہاں کمیٹیوں کا پڑاؤ ہے، جہاں کمیٹیوں کا پڑاؤ ہے وہاں پہ مطلع ابر آلود نظر نہیں آ رہا۔ اب شہادت، آلات کام نہیں کر رہے، شہادت کیوں ہے؟ شہادت پریشان مت ہوئیے گا، ہمارا تو مسئلہ اتنا نہیں ہے پیچیدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، آپ نے 30واں روزہ رکھ لیا ہے، رات کو تراویح پڑھ لی ہیں، سحریاں کھا لی گئی ہیں، روزہ رکھ لیا گیا ہے، اور عید کا جو ٹائم ہے وہ بھی گزر گیا ہے۔ شام کی طرف سے مسافر آیا، اکیلا ہے، آ کر کے کہنے لگا کہ آپ لوگ روزے میں ہیں؟ کہا جی۔ کہا ہم نے تو جب فلاں علاقے سے گزرے چاند دیکھا تھا، راستے میں عید بھی پڑھ لی ہے، راستے میں عید بھی پڑھ لی ہے۔ کوئی مذاق نہیں بنا کہ آپ نبی ہو کے، رب کے پیمبر ہو کے، سوچئے گا ذرا، نبی ہو کے، پیمبر ہو کے، اللہ کے پاس وحی کا جو تیز ترین دنیا کی ساری دوربینیں، خوردبینیں جہاں جواب دے جاتی ہیں، جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی جواب دے جاتی ہے، تیرے رب نے تو کائنات کو بنایا ہے نا، پتا تھا، لیکن امت کو یہ مسئلے دینے تھے، سمجھ دینی تھی۔ جو رب 1 منٹ سے پہلے وہی بھیج دیتا ہے کہ آپ نے اپنے اوپر شہد کیوں حرام کیا ہے، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، ادھر عورت لڑی ہے کہ زہار کا مسئلہ کیا ہے، ادھر آیت اتر آتی ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ وہ رب وہی نہیں بھیج سکتا تھا کہ محبوب چاند دکھ گیا ہے، کیسی تراویاں، چاند دکھ گیا ہے، کیسی تراویاں، چاند نظر آ گیا ہے، آپ کو نہیں نظر آیا، ہم نے تو چاند چڑھایا ہوا ہے، محبوب وحی کے ذریعے سن لو، کیسی سحریاں، عید کا دن ہے، کیسا روزہ۔ رب نے دین کو مذاق نہیں بننے دیا، امت کے لیے یہ مسائل ہو سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے دین کو پوری امت کے لیے رکھا ہے، نبی کو نبی رحمت بنایا ہے، اور رحمت للعالمین ہے، سارے جہانوں کے لیے۔ لوگوں مذاق مت بنائیے گا دین کو، میں بڑی مثالیں دے چکا ہوں، آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، جن لوگوں نے دین کو مذاق بنایا تھا میرے رب نے مرنے نہیں دیا جب تک ان کے ساتھ وہ مسئلہ ہوا نہیں ہے۔ یہ مثال یہاں کسی وجہ سے دے رہا ہوں۔ مدینے میں جرف کے علاقے کے ہمارے ایک دوست تھے،
الیک سلیک تھی. امام بخاری کے بڑا خلاف تھا، جب بولنا بولی جانا. احادیث کے اوپر آتے تھے، یہ بھی صحیح نہیں، یہ بھی صحیح نہیں، یہ بھی صحیح نہیں، بس جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہہ گئے وہ صحیح ہے. تو بھائی امام مالک کی بھی اس کے اوپر دلیل موجود ہے، امام شافعی کی بھی وضاحت موجود ہے، امام احمد ابن حنبل کی بھی وضاحت موجود ہے. دنیا میں رائج 17 فقہوں کے ائمہ کی آراء موجود ہیں، تو ذرا تطبیق دے لیجئے. نو 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 نو، یہ نہیں ہوگا. 2 باتوں پہ میں نے جن لوگوں کو اڑتے دیکھا میری اپنی زندگی میں. پہلا یہ بندہ تھا، کہتا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اونٹوں کا پیشاب اور دودھ مکس کر کے پیجیے، آپ تو بڑے نبی نفیس نبی تھے. میں نے کہا پیمبر نفیس تھے، لیکن کبھی طبیب اور حکیم کے حوالے سے بھی دیکھیے. وہ نہیں جی، میں نے کئی دفعہ دلیلیں دی کہ آپ جو انجیکشن لگواتے ہیں ان میں کئی جانوروں کا زہر ہوتا ہے، پتہ کر کے دیکھیے، معلومات کیجیے ایلوپیتھی سے، کبھی ہومیوپیتھی سے پوچھیے. نہیں یہ نہیں ہے، میں نہیں مانتا، عقل نہیں مانتے. اللہ کا کرنا ہوا پیٹ پھول گیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے پیٹ دیکھا ایسے پھولا ہوا ہے، اور اتنا ہے کہ پھٹنے والا ہے. ملاقات ہونی یار، دعا کر دیجئے. مستشفی ملک فہد مدینہ میں ہے، وہاں بھی چیک اپ کروایا گیا، کئی اور جگہوں پہ لے کے گئے، ریاض تک لے کے گئے. دن بدن کام بڑا ہے، واپس نہیں لوٹا. ایک حکیم صاحب ملے اور کہنے لگے یار اگر تو میری مان لے، اتنے علاج تو کروا چکا ہے، میں تجھے کچھ دیتا ہوں، وہ لے لیا کر، اللہ کرم کرے گا. اس بندے کی دوا دارو کے ساتھ جو اس نے تشخیص کی سلسلہ شروع کیا، دنوں کے ساتھ فرق پڑنے لگا. اور وہ جگر جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جھڑ جائے گا، یہ ہو جائے گا، اتنا حصہ ڈیمیج ہو چکا ہے، یہ بن چکا ہے، وہ ٹھیک ہو گیا. چیک اپ کروایا گیا، جیسے اکثر نہیں کہہ دیتے جی جا کے چیک کرا لو شوگر نل آئے گی، جینون ہوا. میں نے حکیم صاحب سے پوچھا جناب کی دیتا جائے؟ کہندے جی میں اونٹنیاں دا دودھ تے انہاں دا پیشاب مکس کر کے انہوں دیندا رہا. میں نے کہا بتایا؟ کہتے نہیں بتایا نہیں ہے. بندہ بڑا سخت ہے، ماننے والا نہیں تھا. میں نے کہا یار یہ تو صحیح بخاری میں موجود ہے. کہندہ جی اسی تے اتھو ہی پڑھیا سی. ملا میں جناب ٹھیک ہو جی، کون سا علاج کروایا ہے؟ پتہ نہیں جی. میں نے کہا جناب ساری زندگی جس کا رد کرتے رہے وہی پیا ہے تو رب نے شفا دی ہے. اسی طرح صحیح بخاری میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والی روایت، وہ نبی رحمت نے، دنیا نے انکار کیا کہ نہیں ہو سکتا کہ نبی ہو کے کھڑے ہو کے ایسے کریں. نہیں ہے صحیح روایت، بھلے سند صحیح بھی ہو. ہم نے کہا ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ پیمبر تو سب کے لیے پیمبر ہیں، جن کے گھٹنے کام نہیں کرتے، جن کی کمر کام نہیں کرتی، جن کو سب کو کموڈ میسر نہیں، جن کے لیے بیٹھنے کی سہولت نہیں، وہ بیٹھ نہیں سکتے، کھڑے کھڑے نکل جاتا ہے. اور ایمرجنسی ہے، کیا کھڑے ہو کے بندہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں جی نہیں 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 نہیں. بندہ جب ٹھیک ہوتا ہے نا تو فتویٰ اور ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو فتوے بدل جاتے ہیں. دین کی ایمرجنسی کی یہی تو خوبی ہے. اور آخری عمر میں کتنی دیر یوں کر کے کھڑے ہوتے تھے، اور اس کنڈیشن میں ان کی جو ہے وہ پیشاب والی. تو اللہ کرے دین کی سمجھ آ جائے. اس کے اوپر اتنے فتوے مت چھوڑیے. ذرا گواہی، اسی لیے کتاب اللہ کہہ رہی ہے گواہی دینی ہے تو ذرا کتاب اللہ کو، شریعت کو، وحی کو گواہی بنائیے اور عدل کے ساتھ گواہی دیجئے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین او الاقربین. گواہی اپنوں کے خلاف، جماعت کے خلاف، گھروں کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف، یا ماں باپ کے خلاف، یا ذاتی اپنے بیان کے بھی خلاف آئے تو اللہ کے لیے انصاف سے کام لینا، انصاف سے کام لینا. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 8 میں کہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. گواہ بن کے اللہ کے عدل اور انصاف کے ساتھ گواہی دیجئے. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. کسی خاص گروہ کی دشمنی تمہیں مجبور نہ کر دے کہ تم گواہی صحیح نہیں دو گے. مجھے وہ دن یاد ہے جب مفتی منیب صاحب کہا کرتے تھے کہ یار میں پٹھاناں دی گواہی نہیں لینی. وہ بھائی پٹھان بندے نہیں ہیں، ان میں ایمان نہیں ہے.
کیا کسی کی صرف جو ٹوپی ہے بڑی پٹھانوں والی وہ آپ کو مجبور کر دے گی کہ ان کی گواہی نہیں لی جائے؟ ان کی آنکھیں نہیں ہیں؟ لیکن مسئلہ کیا چلا، پہلے رؤیت ہلال دی گئی، بریلوی مکتبہ فکر کو اپنوں کی گواہی لیتے تھے، دوسروں کی رد کر دیتے تھے۔ یہ ہماری بدبختی ہے، بد نصیبی ہے اللہ کی قسم۔ اب وہ دیوبندیوں کے پاس آئی تو بریلوی لوگ سیدھے ہو گئے، ہم نے ان کی گواہیاں نہیں لینی۔ کسی قوم کی مخالفت یا دشمنی تمہیں یہ مجبور نہ کر دے۔ میں بہت پہلے، کئی سالوں پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ ذمہ داری ہے کچھ محکموں کی۔ سب سے پہلا محکمہ جس کی یہ ذمہ داری ہے اور شعبہ، ڈپارٹمنٹ، وہ جغرافیے کا شعبہ ہے، کیونکہ ہماری سرحدیں اللہ کی سرحدوں کی محتاج ہیں، اللہ کی سرحدیں ہماری سرحدوں کی محتاج نہیں ہیں۔ پاک و ہند کی جو سرحدیں ہم نے متعین کی ہیں، اللہ کے ہاں یہ سرحد نہیں ہے، اللہ کے ہاں یہ سرحد نہیں ہے، تو جغرافیے کو متعین کرنا ہے۔ اور دوسرا، ساتھ میں فلکیات کا شعبہ، سائنس کا شعبہ، اور تیسرا محکمہ موسمیات کا شعبہ۔ محکمہ موسمیات کی کیوں ضرورت ہے؟ ممکن ہے ایک بندہ وہاں کھڑے ہو کے گواہی دے رہا جی چاند نظر آ گیا اور وہاں بادل ہی بادل ہیں، تو پتہ چل جائے گا کہ یہ مطلب ابرآلود ہے، اس کی گواہی درست نہیں ہے۔ ایک جگہ پہ گواہی آ رہی ہے اور بالکل مطلب صاف ہے، لوگ نیوٹرل ہیں، ان کو کوئی تعلق نہیں سنی کون ہے، شیعہ کون ہے، وہابی کون ہے، دیوبندی کون ہے، چاند دیکھا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، بچوں نے بھی دیکھا ہے، میرے اپنے جاننے والے ہیں، نیوٹرل لوگ ہیں، ہارون آباد کے علاقے سے۔ اب میرا کوئی رؤیت ہلال کمیٹی سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انہوں نے چاند دیکھتے ہی فوراً، کوئی شعبہ اس طرح کا نہیں ہے، مغرب کے بعد انہوں نے رابطہ کیا کہ جناب مبارک ہو چاند دکھ گیا ہے۔ میں نے کہا انتظار کریں، آپ نے دیکھا ہے؟ کس نے؟ یہ ہم اتنے لوگ ہیں چھت پہ، چاند نظر آ گیا ہے۔ اچھا جی، لیکن ہم تو انتظار کریں گے نا کہ رات کو جب اعلان ہوگا۔ وہی ہوا۔ یہ صرف رات کی بات نہیں ہے، شہادتوں کے لیے چاند نے اپنے ٹائم پہ نظر آنا ہے۔ اب یہ سائنس کہتی ہے جی 13 گھنٹے کا پیدا نہیں ہوا، ممکن ہے جس جگہ سائنس کہہ رہی ہے وہاں پیدا نہیں ہوا، 1 فٹ کے فاصلے پہ پیدا ہو، اگلے فٹ کے فاصلے پہ وہ نہ۔ بحرین کو آپ نے نہیں دیکھا؟ وہ جو سمندروں کے پانی ہے، 1 انچ کے فاصلے پہ ادھر میٹھا ہے، اگلے انچ پہ کڑوا ہے، اس انچ والا فیصلہ لے کے کہہ دے کہ یہاں سارا ہی میٹھا ہے، ادھر والا کہہ دے کہ یہ سارا ہی کڑوا ہے، تو میں حقائق کو بھی دیکھوں گا، کیونکہ زمین نے اوٹ میں آنا ہے۔ اللہ نے بنائے ہوئے مطالعے مختلف ہیں، ایک جگہ پہ تو آپ یہ فرق نہیں کریں کہ وہ پٹھان ہیں یا بلوچستان ہے یا ان کے سر پہ افغانی ٹوپیاں ہیں اس لیے وہ بے وقوف ہے، معاذ اللہ، نہیں۔ یہاں ذمہ داری بنتی ہے محکمہ موسمیات کی، محکمہ جغرافیہ والوں کی اور فلکیات والوں کی، کہ وہاں آئندہ آنے والے سالوں میں جگہ چیک کریں۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں نہیں دکھ رہا، وہاں دکھ رہا ہے؟ اگر اختلاف مطالعے ہے تو ان کی عید بنتی ہے، کیونکہ انہیں چاند نظر آیا ہے۔ ایک ملک میں 4 عیدیں، 3 عیدیں، یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ جہاں تک چاند دکھ رہا ہے وہاں پہ روزہ ہے، جہاں نہیں دکھا وہاں نہیں ہے۔ رمضان کا دن کا فرق آخر کہیں تو رکاوٹ بنتی ہے نا، بات سعودی اور پاکستان کی نہیں ہے، اس مطلع کے 1 فٹ کے فاصلے کی ہے۔ جس فٹ پہ پہلے چاند نظر آیا، رمضان شروع ہو گیا، روزہ رکھ لیا گیا، اگلے فٹ پہ نہیں دکھا، تو یہ اگر تحدید کر دیتے، حد بندی، محکمہ فلکیات، جغرافیہ والے، موسمیات والے، یہ پھڈے ہی نہ پڑتے۔ لیکن کون سا محکمہ ہے جو اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے سوائے علماء کے؟ یہی بیچارے ہیں۔ میں اگر ان کی ذمہ داریوں کو گنوں، انشاءاللہ کوئی جمعہ رکھوں گا، پوری دنیا میں یہ اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی بات نہیں ہے۔ اگر کسی نے ذمہ داری کو مفت میں نبھایا ہے تو یہ علماء ہی ہیں۔ پوری دنیا میں کسی شعبے میں چلے جائیے، مشورے کی فیس ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی پرابلم بنی ہے تو مشورہ ہوتا ہے نا، فیس رکھی گئی ہے۔ انہوں نے جی پڑھا ہے، اتنا ریٹ لگا ہے، کیا یہ ایسے ہی آ جاتے ہیں؟ رات کے 12 بجے کسی کا مشورہ، دن کے 1 بجے کسی کا مشورہ، جمعہ شروع ہونے والا ہے، ابھی میں آ رہا تھا 2-3 منٹ باقی تھے، فون جناب ایمرجنسی، آپ پلیز۔ تو ان لوگوں کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ان کو یہ توفیق دی ہے۔
اگر یہ بھی اپنی فیسیں رکھ کے ویسے بیٹھے ہوتے تو تمہارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی، سوائے باتیں بنانے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اتنے بڑے بڑے محکمے کروڑوں اربوں کھربوں لگ رہے ہیں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ جہاں آ کر کے ایک پوائنٹ کو فکس کرنا ہوتا ہے وہ بھی نہیں کر پاتے، حد بندی نہیں ہو پاتی۔ اتنے سالوں سے قوم پریشان ہے، کہیں مل بیٹھیے، سر جوڑیے، علماء کو بھی بلائیے، سارے مکتبہ فکر ہوں، صرف اس لیے ریجیکٹ مت کیجئے کہ وہ جی افغانی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ بریلوی ہے، وہ سنی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ وہابی ہے، وہ یہ ہے۔ چاند تیری ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، چاند انسانیت کا محتاج ہے، تیرے اندر انسانیت ہونی چاہیے۔ لہٰذا یاد رکھیے، کوئی روزہ قضا نہیں ہے، کوئی اعتکاف کے لیے ایک دن اسپیشلی دوبارہ مسجد میں آ کے بیٹھنا، یہ صرف ذاتی اپنی اناؤں کو کھلواڑ بنائے ہیں دین کو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراوی پڑھا چکے، سیریاں کروا چکے، عید کے دن روزہ رکھوا چکے اور رکھ چکے، اور جب گواہی ملی تو کیا کیا؟ روزے کھلوا دیے۔ عید کا وقت گزر گیا تھا، اگلے دن عید پڑھائی۔ امت کو افتراق میں نہیں ڈالا۔ ظلم نہ کرو، اپنی کرسیوں کی خاطر، اناؤں کی خاطر، تنخواہوں کی خاطر۔ جسے دین کی الف بے کا علم نہیں ہوتا وہ بھی اٹھتا ہے سائنس لے کے بیٹھ جاتا ہے، دوسرا اٹھتا ہے فلکیات لے کے بیٹھ جاتا ہے، تیسرا اٹھتا ہے جغرافیہ، اور چوتھا اٹھتا ہے موسمیات کو لے کے۔ کیا کروں میں تیرے اس کو؟ آج تلک تیرے سے حق ادا نہیں ہوا کہ تو یہ کرے۔ ہماری جو ذمہ داری تھی کہ دیکھو، ہم نے ان بشری آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کا حکم تھا۔ نظر آیا ہے؟ بسم اللہ۔ نہیں آیا؟ پڑھو تراوی۔ نہیں نظر آیا؟ کرو سیری۔ نہیں نظر آیا؟ رکھو روزہ۔ گواہی آ گئی ہے، چھوڑ دو، وہ بھی عید کا ٹائم گزر گیا، کل پڑھ لو۔ یہ تھا دین۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں قضائیں، وہاں یہ، وہاں فدیے، یہ کر دو وہ کر دو۔ ہاں ہے، عید کے دن ہم روزہ رکھ بیٹھے ہیں، کیا بن گیا؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ دین بڑا سادہ ہے، سادہ رہنے دیجئے۔ آفاقی ہے، آفاقی رہنے دیجئے۔ انٹرنیشنل ہے، انٹرنیشنل رہنے دیجئے۔ ان کی چیزوں کو محدود کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے، وہ جی انہوں نے سعودیہ کے ساتھ کرنا ہے، انہوں نے فلاں کے ساتھ کرنا ہے، یہ جو بغض معاویہ ہے نا، سینوں سے نکالیے۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، تو اپنی ساری دنیا کے ولی لے کے آ جا، میرا قبلہ پھر بھی سعودیہ میں ہے۔ رب نے حرمین کو وہاں رکھا ہے۔ اس عزت کو، اس مقام کو، اس مرتبے کو چھینا نہیں جا سکتا۔ یہ جو بولتے ہیں نا بڑی بھانت بھانت کی بولیاں اور چیختے چلاتے ہیں، اور انہیں اپنے اس فارس کے خطے میں جہاں سے ہمیشہ فتنے اٹھے، سرزمین ایران میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، نظر آتی ہے تو صرف سعودیہ میں۔ اس سے کروڑوں گنا گناہ اور جگہ پہ بہت ہے، لیکن میں کسی کا حامی اس لیے نہیں کہ میری اس سے رشتہ داری ہے یا میں اس سے تنخواہ لے رہا ہوں۔ رب کا دیا رزق ہے، وہی کھاتے ہیں، لیکن قبلہ میرا مکے میں ہے، وہ حجاز میں ہے، وہ سعودیہ میں ہے۔ سارے سعودی بھی بگڑ جائیں، میری محبت پھر بھی وہیں سے ہے۔ میرا قبلہ وہ ہے، میرا کعبہ وہ ہے، میرے محبوب مدینے میں ہے، مسجد نبوی ادھر ہے، قباء ادھر ہے۔ کب سے قبلہ بدلا ہوا؟ آج تلک بیت المقدس کے اوپر بول رہے ہو کہ نہیں؟ دل دھڑکتے ہیں کہ نہیں؟ وہ ایک چھوٹے سے بچے کا ہاتھ میں فیڈر پکڑ کے وہ پتھر دنیا کے ہزاروں ایٹموں پہ بھاری، وہ غیرت ہے کہ نہیں؟ یہ غیرت مت نکالو ہمارے سینے سے، وہی ہے۔ یہ محبتیں اپنی جگہ قائم ہیں۔ تم بھی مسلمان ہو، جو اٹھتا ہے بولتا ہے، جون سا مسلک اٹھتا ہے اٹھ کر کے زبان کھولتا ہے، یا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یا آپ کے اصحاب پر، یا آپ کے اہل بیت پر، یا ان سے جڑے ہوئے رشتوں پر، یا جو ہے وہ حرمین کے محافظین پر، ساری زندگی اٹھو، زمزم سے بھی نہا کے آؤ۔ تم ان لوگوں کے جوتے کی خاک کے برابر نہیں ہو جو حرمین کی حفاظت کے لیے رب نے خود مقرر کیے ہیں۔ تیرا مکان ہو، کرائے پہ دیتے ہوئے 100 مرتبہ سوچتا ہے کس کو دینا ہے، نہ صحیح ہو کرایہ دار بدل لیتا ہے۔ تیرے رب نے تیرے نبی کا مصلی ایسے ہی دے دیا ہے، مقام ابراہیم رب نے ایسے ہی حوالے کر دیا ہے، اپنے گھر کی نگرانی تیرے رب نے ایسے ہی دے دی ہے۔
یہاں بڑے سارے میرٹ ہیں جن کو پورا کر کے رب ان کو لیتا ہے، دھوکے میں مت رہ۔ اس لیے اپنے آپ کو، اپنے من کو سمجھا، دین کے تابع کر، حق کی شہادت کے ساتھ بولا کر، اور بغض معاویہ، بغض سعودیہ صرف دل میں رکھ کر کے، کیونکہ یہاں سے میرے نبی کے دین نے اٹھ کے کیسر و کسرا کو، ایران کو، فارس کو، اور جو ہے یہ قرب و جوار کے علاقوں کو فتح کیا تھا، ان کے دل کے وہ بغض آج تک نہیں گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی اٹھتا ہے بول دیتا ہے، اور تم بھی ساتھ کہتا ہے ایسے ہے، دین آفاقی ہے، انٹرنیشنل ہے، تیری گواہی اپنوں کے خلاف، ماں باپ کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف، حتیٰ کہ اپنی جان کے خلاف نہیں ہے، وہ دے۔ یہی حق ہے، اسی میں خیر اور اسی میں بھلائی ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔